بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کربلا میں حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کے کردار اور افطار کو جان کر آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے والوں کی آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ غازی عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سکپ نہ کریں۔ علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہوں، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مددگار بنے۔ اب عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے۔ ان کا خاندان بہادری، پاکیزگی اور مہمان نوازی کے لحاظ سے عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہٰذا مولا علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کو مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی گود میں لیا اور بچے کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے بچے کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کربلا میں تمہارے بیٹے کے دونوں ہاتھ کٹ کر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، اور اللہ پاک کٹے ہوئے بازو کے بدلے آخرت میں انہیں 2 پر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عباس ابن علی نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرے والے تھے، اور قد اتنا لمبا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عباس ہیں جو بنو ہاشم کے چاند ہیں، اس لیے غازی عباس رضی اللہ عنہ کو بنی ہاشم کی قمر کہا جاتا تھا۔ غازی عباس کا اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی دینے کی ایک بڑی مثال قائم کر دی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ کربلا میں غازی عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسینی کا علمبردار قرار دیا تھا۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب غازی عباس حسینی لشکر کے ساتھ رہے، یزیدی لشکر چین سے سو نہیں پایا تھا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے وہ مجھے چھوڑ کر یہاں سے جا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے غازی عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان فرمایا اور کہنے لگے، اے امام حسین علیہ السلام، ہم کس وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑیں؟ ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 3 دنوں سے پانی بند تھا۔ 3 دنوں سے امام حسین علیہ السلام خود، ان کا لشکر اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کا پانی بند تھا۔ 10 محرم کے دن پیاس کی وجہ سے جب بچے خیمے میں رونے لگے تو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کے پانی کے پکار رہی تھی۔ جب جناب عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور فرمانے لگے کہ بھائی میں پانی لینے جاتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے درہ فرات کی طرف نکلے۔ اس وقت کربلا میں پانی کا درہ فرات کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نہ تھا۔ اس وقت ظالموں نے دریا پر پہرا لگا رکھا تھا۔ جو دریا پہلے آزاد بہتا تھا، آج 4000 یزیدی لشکر اس دریا کے کنارے کھڑے تھے۔
غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو روکنے کے لیے یزیدی سپاہی آگے آئے۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، لیکن بنو ہاشم کے اس بہادر نوجوان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمنوں پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ غازی عباس دریا کے کنارے پہنچے اور پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا، کیونکہ آپ خود بھی 3 دن کے شدید پیاسے تھے۔ لیکن جب آپ کو خیال آیا کہ خیمے میں ان کی پیاری بھتیجی سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہوگی تو انہوں نے پانی نہیں پیا، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ دیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان ظالموں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ جناب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی مشق کو کندھے پر کیا اور تلوار نکال کر یزیدی لشکر سے لڑنے لگ گئے۔ اس شیر کی ایک دھاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے پانی سے بھرے مشکیزے کو بھی پھاڑ دیا۔ آخر میں یزیدی سپاہیوں نے تیر سے پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کو بھی پھاڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جس پر بھی پڑتی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی۔ حضرت عباس اکیلے اور ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا۔ کتنے ہی یزیدی سپاہیوں کو آپ نے مار ڈالا۔ اچانک پیچھے سے چھپ کر ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹ گیا تو تلوار نیچے گر گئی، تو اب آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرنے لگ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو سلام۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور یزیدی لشکر سے جنگ کرنے لگ گئے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ہی امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے بھائی غازی عباس رضی اللہ عنہ کے سر کو گود میں لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے کہ آج عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا اور آسمان سرخ ہو گیا، اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ سلام غازی عباس کی بہادری پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہماری نئی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔